اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ عزیزان گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایام غدیر سے ہم گزر رہے ہیں اور غدیر کا پیغام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ غدیر خم کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت طولانی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ایک نہایت اہم جملہ ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہ جو پیغام آج جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، الا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو یہاں حاضر ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ والوالد الولد الى یوم القیامہ، اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ تا صبح قیامت اپنی اولاد تک یہ پیغام الہی ان تک پہنچاتا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے رسول کو اللہ کا ایک تحدیدی حکم نازل ہوا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دے وہ پیغام، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ بہت سے مفسرین کرام نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ نزلت هذه الآیہ فی یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ یہ آیت غدیر خم کے موقع پر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مومنین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر کا دن نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اہمیت کا حامل کیوں نہ ہو کہ خود خداوند متعال اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا تو نے کوئی کار رسالت انجام نہ دیا، کوئی نبوت کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری ایام میں نازل ہونے والی آیت ہے، یعنی کل حیات طیبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو زحمات رسول خدا نے برداشت کیے، ان تمام زحمات کو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ رائگاں ہونے سے اگر بچانا چاہتا ہے تو غدیر کے موقع پر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے، یعنی اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ مشہور مورخ محمد ابن عبد الکریم شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھتا ہے کہ اعظم خلاف بین الامت خلاف الامامہ، کہ امت میں سب سے بڑا اختلاف جو موجود ہے وہ خلاف الامامہ، امامت میں اختلاف ہے۔ پھر وہ ایک نہایت اہم ترین جملہ لکھتا ہے کہ ما صل سیف فی الاسلام علی قاعدۃ دینیۃ مثل ما صل علی الامامۃ فی کل زمان، کہ کوئی بھی ایسا دینی مسئلہ نہیں ہے جس میں امامت سے بڑھ کر تلوار چلی ہو، یعنی سب سے زیادہ امت مسلمہ میں اگر تلوار چلی ہے تو وہ مسئلہ امامت ہے۔ یعنی امامت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ اور اختلاف کی بنیادی ترین وجہ یہی مسئلہ امامت ہے۔ اگر یہ ایک مکمل دین ہے، اور یقیناً ایک مکمل دین ہے، تو یہ سمجھنا نہایت عبث ہے کہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت جیسے اہم موضوع پر کوئی بھی رشد اور رہنمائی نہیں فرمائی، کوئی ارشاد نہیں فرمایا، کوئی امت کی تبلیغ نہیں کی، کوئی امت کی رہنمائی نہیں فرمائی، اور نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ خود اہل سنت کے مشہور امام مورخ شہرستانی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اعظم خلاف بین الامت خلاف الامامہ، سب سے بڑا اختلاف امت میں امامت کا مسئلہ ہے، اور یہ امامت کا مسئلہ اگر معمولی نہ ہوتا تو مسلمانوں کے درمیان اس مسئلہ پر خون ریزی نہ ہوتی۔ یہ خون ریزی ہونا، مسلمانوں کا ایک دوسروں کو قتل کرنا بتاتا ہے کہ امامت کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور خود خدا کے رسول کو جو خدا نے حکم دیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام نہ کیا تو گویا ایسا ہے کہ کار نبوت ہی انجام نہیں دیا، کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کا مقصد کیا ہے۔ خدا نے فرمایا
کہ کان الناس امتا واحدہ، اگر ہم اس آیت کو سمجھ لیں اس آیت کے ساتھ تو ہمارے لیے چیزیں تمام تر وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے مطرح ہو جائیں گے۔ خدا فرماتا ہے کان الناس امتا واحدہ، سب لوگ ایک امت واحدہ تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ پھر یہاں پر خدا کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو خوشخبری دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل کر دیا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور تاکہ وہ کتاب خدا کے ساتھ لوگوں کے درمیان ایک ایسا فیصلہ نافذ کرے لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ انبیاء کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اختلاف میں پڑ گئے تھے، جو لوگ منتشر ہو گئے تھے، جو تفرقہ بازی کا نشانہ بن چکے تھے، ان لوگوں کو اگر ایک راستے پر لے کر آنا ہے، ان لوگوں کے درمیان سے اختلافات کو ختم کرنا ہے، اگر ان لوگوں کو وحدت اور یگانگت کے اس موتی میں کے ساتھ سمیٹ دینا ہے اور ایک مالا میں پرونا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم خدا کے حکم کی اتباع کریں۔ اور ہم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جس مسئلے پر، اور مشہور امام یہ اعتراف کرتا ہے کہ سب سے بڑا اختلافی مسئلہ امامت کا مسئلہ ہے، اسی مسئلے پر خدا نے جو کتاب نازل کی اس میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، اس کتاب کے معلم نے کوئی رہنمائی نہیں کی، کوئی ہدایت نہیں کی، مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ بس ثابت ہوتا ہے کہ غدیر اور یہ پیغام غدیر، یہ امامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سب سنتے ہیں کہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا۔ یہ نہایت قابل قبول بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.25 اصحاب کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے علی دکھا رہے ہیں۔ کیا صرف یہ بتانے کے لیے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے؟ کیا مسلمان آپس میں انما المؤمنون اخوہ کے مصداق ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہیں؟ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔